السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر اور میرے ساتھ جو شخصیت اس وقت بیٹھی ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، شہیر سیالوی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ نوجوانوں میں کافی مقبول ہیں اور کچھ نوجوانوں میں مقبول نہیں بھی ہیں، اور ان سے گلے شکوے بھی بہت ہیں، شکایات کا ایک انبار ہے، تنقید کا ایک انبار ہے۔ آج ہم کسی ایک موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہیر سیالوی کون ہے۔ آپ نے تعارف کرا دیا اس کے باوجود دیکھیے ایک عام پاکستانی شہری جسے پاکستان میں پاکستانی شہریوں سے ہونے والے ظلم پہ تکلیف ہوتی ہے، جسے تب تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان جس آئیڈیالوجی پہ بنا اس آئیڈیالوجی کو کوئی ٹارنش کرنے کی کوشش کرے، اس آئیڈیالوجی کے اگینسٹ اگر کوئی گروہ یا کوئی شخص اٹھے اسے تب تکلیف ہوتی ہے، اس آئیڈیالوجی کا دفاع کرنے والوں کو کوئی ٹانٹ کرے اسے تب تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا اٹھنا بیٹھنا نظریہ پاکستان سے شروع ہو کے یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ایک کمنٹ آتا ہے آپ کی، آپ یہ بات فیس بک پہ لکھیں نا، نیچے آپ کا ایک ناقد جو ہے نا وہ لکھتا ہے بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، ہم آزادانہ ملک میں رہتے ہیں اور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ایک آزادی اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے نظریات کی بات کریں، آپ اپنے نظریات کی بات کریں۔ آپ کو ان کے نظریات سے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈز، اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن کہ کس پرسن کا کون سی آئیڈیالوجی ہے۔ وہ اگر آ کے پنچ کر رہی ہے مجھے تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو دا رائٹ ٹو آنسر ہم، آئی ہیو دا رائٹ ٹو گیو ہم اے شٹ اپ کال۔ اگر وہ کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہے تو وہ تو مسئلہ تو انسان کو، مجھے کسی انسان سے تو شاید نہ ہو، اس کی آئیڈیالوجی سے ضرور مسئلہ ہوگا اگر وہ میری آئیڈیالوجی سے ڈفر کرے گی اور وہ اس فریڈم آف سپیچ کا یہ جو اتنا خوبصورت سا لیبل ہے، آپ اس کو نہیں مانتے؟ یہ فریڈم آف سپیچ، آئی تھنک دا ٹرم freedom of speech should be redefined. If someone speaks against me, I can tolerate it. If someone speaks against my face, if someone speaks against my appearance, I can tolerate with it. But if someone speaks against my religion اور وہ اس کو freedom of speech کا نام دے، اگر کوئی ناموس رسالت یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے اور اسے freedom of speech کا نام دے، تو آئی تھنک کہ پھر یہ چیز تو قابل برداشت کہیں بھی نہیں ہے۔ میرے ایمان کا تقاضا ہے، ہر بندے کا ایک ایمان کا ایک کارنر ہوتا ہے اس کے دل میں۔ بہت بڑا لیبل مسلمانوں پہ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ متشدد ہو، آپ لوگ انتہا پسند ہو، دہشت گرد ہو۔ اسی فریڈم آف سپیچ کے لبادے کے اندر جب وہ اس قسم کی مذموم حرکت کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کر دیا، ری ایکشن میں یہ کر دیا۔ میں آپ کو بہت کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، نہ مہاتما گاندھی کو کسی مسلمان نے مارا، نہ بابری مسجد پہ کسی مسلمان نے حملہ کیا، نہ مکہ مسجد پہ کسی مسلمان نے حملہ کیا، نہ گجرات میں سکھوں کو اور ہندوؤں کو کرسچنس کو مسلمانوں نے جلایا۔ پھر آپ آ جائیں عراق میں 12,000 بم گرانے والا دہشت گرد ہے، جس پہ بم گرا وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ فلسطین کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچنے والا دہشت گرد ہے، وہ بہن دہشت گرد نہیں۔ بھارت میں ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کرنے والا ہندو فوجی دہشت گرد ہے، وہ بہن دہشت گرد نہیں۔ ہمارے افغانستان میں مدر آف آل بامز گرانے والا امریکہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد نہیں۔ وہ جس نے باجوڑ مدرسے کے 150 بچے کو ڈرون اسٹرائک میں گرایا وہ دہشت گرد ہے، ہم دہشت گرد نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں ہیومینٹی کا درس، آج ہمیں احترام اور ادب اور پیار اور محبت کا درس وہ لوگ آ کے دے رہے ہیں جن کے معذرت کے ساتھ یہ شاید آپ حذف بھی کر سکتے ہیں، جن کے شناختی کارڈ پہ ان کی ولدیت نہیں لکھی ہوتی۔ In a country like America, in a country like UK اور several other countries جو بہت زیادہ human rights کے چیمپئنز ہیں، انسانی حقوق کے وہ چیمپئن ہیں، بمدار ہیں، ان کے پاس UN ہے، UN کے اندر اتنے پروجیکٹس ہیں، مسلمان ملکوں کو وہ چیریٹی دیتے ہیں، وہ تفریق ہی نہیں کرتے بھائی، مسلمانوں کو بھی چیریٹی دیتے ہیں، عیسائیوں کو دیتے ہیں، یہودیوں کو میرے خیال چیریٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں وہی عرض کرتا ہوں، مجھے یہ پتا ہے، مجھے اسی پہ تو اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے اور اسے 2 لاکھ روپے دے دے اس کے بعد اور کہے کہ میں تمہیں چیریٹی دے رہا ہوں، تو چیریٹی لینے والے کو میں بغیرت کہوں گا، چاہے وہ حکمران ہو یا وہ ویسے ایک عام سا آدمی ہو۔ میرے خیال ہے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ پھر جو درویش ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ غیرت کا جو لبادہ ہے نا، یہ اوڑھ کر میاں نواز شریف آئے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا لبادہ اوڑھ کے ہے سر۔ وہ جنرل صاحب کا کیا نام تھا جن کے گھر کے باہر وہ 3 گھنٹے پھولوں کا گلدستہ لے کے کھڑے، جیلانی صاحب، 2013 کی بات ہے۔ 2013 میں اے طائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی، جس رزق سے آتی ہو۔ اچھا وہ آئے
آ کر انہوں نے جناب وہی ورلڈ بینک کے آگے کشکول پھیلا دیے. ایگزیکٹلی. پھر آئے جناب خان صاحب کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن ورلڈ بینک نہیں جاؤں گا. بالکل. ہماری کیا مجبوری ہے, ہم کیوں جاتے ہیں؟ سر مجبوری اقتدار بچانا ہوتا ہے, مجبوری ہوتا ہے ان آرڈر ٹو ان کے نزدیک ان آرڈر ٹو سروائیو ان دا کمیٹی آف نیشنز آپ کو یہ کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جہاں تک بات ہے اس کو اس کے سائیکوفینٹس نے خراب کیا. مجھے اس کی سنسیریٹی پہ شک نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ جو یہ وہ کہتے ہیں نا پیر ہوتا ہے تو خلیفہ سوا پیر ہوتا ہے, وہ خراب کر دیتا پیر صاحب تہاڈی کی گل ہے, اللہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ خراب کر دیتے ہیں. اور مجھے بڑا عمران خان کی سنسیریٹی پہ شک نہیں ہے لیکن کریڈیبلٹی پہ شک ہوتا ہے جب وہ اس طرح کے وزراء کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. اب نام لینا میں سمجھتا ہوں سنسیریٹی پہ شک نہیں ہے, کچھ حد تک کبھی کبھار ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ اس سے کام لے, اللہ اس سے بچائے ایسے مشیروں سے, ایسے وزیروں سے جو مشرف کو بھی تباہ کر گئے تھے. کیسے بچائے؟ اللہ جب آپ خود کریں گے, خود کچھ کریں گے. تھوڑی سی عقل آنے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے. اتنی زندگی گزارنے کے بعد ایسے فیصلے میں نہیں توقع کر سکتا جس طرح. اچھا تھوڑا سا اس پہ ہم تھوڑا سا آگے بات کریں گے, بیک پہ چلتے ہیں, نظریات کی ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان میں دائیں بازو والی جماعتیں, بائیں بازو والی جماعتیں, آپ کے طالب علموں کے اندر ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. یہ پہلے سمجھائیں یہ دائیں بازو کیا ہے, بائیں بازو کیا ہے. ویسے تو ایک جسم ہے, اس کا دائیں اور بایاں نہ ہو تو جسم تو ادھورا رہتا ہے. دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سی آئیڈیالوجیز ہیں. ہمارا جو ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے, وہ تو 4-5 پوائنٹ ایجنڈا پہ تھا جس میں ہم نے اسٹوڈنٹ لیڈرز لیے, تمام پولیٹیکل اور ریلیجیس پارٹیز کے جو مین کلیم تھی ان کو آن بورڈ لیا. اس کا نمبر 1 تھا ناموس رسالت ختم نبوت, کہ یہ معاملہ صرف علماء مشائخ نہیں پوری امت کا معاملہ ہے. ہم سامنے آئیں گے تو مغرب کو زیادہ تکلیف ہوگی. آپ ایک مدرسے میں پنکھے کے نیچے 250 ہم خیالوں کے سامنے بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کریں گے, مغرب کو تکلیف ہوگی. لیکن زیادہ تکلیف تب ہوگی جب ایک پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے نوجوان آپ کی طرح کالج یونیورسٹی سے نکل کے نعرہ بلند کرے گا جس طرح آپ کرتے ہیں. میرے خیال ہے مغرب کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس بات سے, کیونکہ آپ لوگوں پہ اربوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ لگائی گئی ہے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, وہ عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو نکال دو, only then you could be able to defeat him. تو ہم نے اس آئیڈیالوجی پہ نمبر 1. نمبر 2 نظریہ پاکستان. آج there are lot of professors and teachers and lecturers جو نام نہاد پروفیسرز یہاں پر آگے کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ زیادہ بہتر تھے, ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. میں کہتا ہوں انہیں بھیجو نا ہندوستان میں, جب ان کی ماں بہن بیٹی کی بولی لگے گی لکھنؤ اور دہلی کے بازاروں میں تو انہیں لگ پتہ جائے گا. یہ جو بڑے بڑے وزیر اور بشیر بیٹھے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان اور 2 نیشن تھیوری کے خلاف بکواسات کریں معذرت کے ساتھ, سر ان کو آپ بھیجیں نا. جب یہ جو وزیر یہاں پر بیٹھے ہیں جب یہ ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کریں گے نا تب انہیں لگ پتہ جائے گا. عبدالستار خان نیازی صاحب تھے, ان سے پوچھا گیا, ایک جج نے پوچھا کہ نیازی میں نے تمہاری فائل اٹھائی ہے, ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے. وہ جواب دیتے ہیں بیٹا, وہ جوان تھا جج, کہتا بیٹا اگر نیازی تحریکوں میں زندگی نہ گزارتا نا تو تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے, کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے. یہ آئیڈیالوجی. آگے کشمیر اینڈ پیلسٹائن کاز, اس پہ ہم سب کو آن بورڈ لیتے ہیں کہ اپنے سیاسی مسئلے کی اختلافات کو بلا کے یہ ایشوز ہیں. اس وقت امت کو ملت کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ تقسیم کر کے باری باری مارا جا رہا ہے. تو اس چیز کو اوور کم کر کے ہم ایک قوم ایک ملت بنے. تو اس آئیڈیالوجی ہماری تو یہ آئیڈیالوجی ہے, باقیوں کی آئیڈیالوجی آپ بہتر جانتے ہیں اسی کے منافی ہوگی. دائیں بازو کی جماعت ہے, ہاں تو بائیں بازو والی. اچھا یہ مجھے سمجھائیں کہ نظریہ, اچھا دائیں بازو اور بائیں بازو کا فرق یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان کو مانتا ہے وہ دائیں بازو ہے, نظریہ پاکستان کو نہیں مانتا وہ بائیں بازو. اس طرح ہم تفریق کر سکتے ہیں, سمپل کہا جا سکتا ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ کہا جا سکتا ہے. باقی تو آپ ان کا نظریہ ان سے پوچھ سکتے ہیں جنہیں ہم سے اختلاف ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. آپ تو ہم سے مسائل پوچھتے ہیں. یکجہتی مارچ ابھی ہوا, جب لال لال لہرائے گا تب ہوش ٹھکانے آئے گا, اس پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں انہیں نہیں روکوں گا فی الحال, حالانکہ ہم روکنا چاہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں ہماری 4-5 تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ جا کے جنہوں نے سلمان تاثیر کی موم بتیاں جلانے کی کوشش کی تھی ان کی بھی ہم نے صحیح مطلب ہے کہ حوصلہ افزائی فرمائی تھی. آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے, میں کیونکہ وہ باتیں نہیں کرتا پھر یہ کیس کھول دیتے ہیں. بات یہ روکنا ہمارے لیے اٹس ناٹ این ایشو, لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے احتجاجی مارچز سے جو فائدہ ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ ہوگا, کیونکہ حکومت ان کی بات سن رہی ہے, دے ہیو گڈ انفلوئنس ان دا گورنمنٹ. ان کی مارچ پہ اگر طلبہ تنظیمیں بحال ہو جاتی ہیں, ہمارے پاس تو میدان خالی پڑا ہے کھیلنے کے لیے, ہمارے پاس انشاءاللہ کلین سویپ ہوگا. انیشیٹو وہ لیں گے, ہاں
وہ لے کر اور وہ اپنی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹیں گے تو کل ووٹ کون دے گا؟ مجھے بتائیں. آپ اٹک کے ہیں منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، بورے والا، بہاولپور، آپ کا کراچی سے تھوڑا سا آگے پیچھے چلے جائیں حیدرآباد، گجرات، پھر آپ آ جائیں یہ بلوچستان، کے پی کے فاٹا. وہاں کے لوگ کیا مشل خان کے نعرے لگانے والے کو ووٹ دیں گے؟ وہاں کے لوگ کیا 295C کے خلاف بات کرنے والوں کو ووٹ دیں گے؟ وہاں کے لوگ کیا پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈینائی کرنے والوں کو ووٹ دیں گے؟ وہاں کے لوگ کیا ایک سپاہی جو شہادت دے رہا ہے اس کو گالی دینے والے کو ووٹ دیں گے؟ نہیں ہوتا. یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اس لیے ہم نے میدان وہ سجائیں گے، کھیلیں گے، ہم کھیلیں گے. ہاں اس طرح کئی بار ہوا ہے. وہ تو بیوقوف لوگ ہیں نا، ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ رہے ہیں. ان کے تو پورے 6 شہروں سے ملا کے 150 بچے اکٹھے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ انہوں نے کہا مجمع لگایا. ہاں چلے جی، یہ تو اب دیکھتے ہیں. طلبہ یونین بحالی کا ایک سندھ میں آ گیا ہے میرے خیال میں، لیکن فیڈرل جب تک کچھ نہیں کرتی تب تک نہیں. ہمارا بڑا اچھا، میری پرائم فوکس یہ رہے گا کہ انجمن طلبہ اسلام اور اسلامی جمعیت طلبہ کا الائنس ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. ہمیں اگر کوشش کی جائے تو ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس طرح کے اختلافات نہیں رہے جس طرح ماضی میں تھے بیفور 2005. ابھی انہیں پتہ ہے کہ ہمیں جو ایک قوت ہمارے مخالف آ رہی ہے، جو بغیر تفریق مسلک ہمیں آ کے اسلام کو ٹارگٹ کر رہی ہے، وہ وہی لبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ ہے. سو کالڈ دیسی لبرل جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں اسے مل کے مقابلہ کرنا ہے. باقی پھر آپس کے چھوٹے موٹے مسائل بعد میں بھی نپٹائے جا سکتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ سے ایک بات جو ہے تلخ کرنا چاہوں گا. اسلامی جمعیت طلبہ، انجمن طلبہ اسلام، اس کے علاوہ جتنی طلبہ تنظیمات ہیں، کچھ تو نسلی بھی ہیں، نسلی بنیادوں پر تقسیم ہے. آئے روز لڑائیاں، جھگڑے، تفریق وغیرہ. جب آپ طلبہ یونین بنائیں گے تو کیا اس میں اضافہ نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ اگر فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں 1979 سے پہلے تک طلبہ تنظیمیں بحال تھیں. طلبہ تنظیموں کے الیکشن ہوئے، ATI نے کلین سویپ کیا. اس سے پہلے جو قتل ہوئے تھے آپس میں اسٹوڈنٹس کی لڑائیوں میں، وہ غالباً 68 کے قریب تھے. اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک کے جتنے بھی تصادم ہوئے طلبہ تنظیموں پہ پابندی کے بعد، اس کی تعداد 150 سے زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے طلبہ تنظیمیں جب بحال ہوتی ہیں، یہ ایک نرسریز ہوتی ہیں. لڑائی تو ہر جگہ ہوتی ہے، رکشا یونین بنانے والی کی بھی ہو جاتی ہے، آج وکیلوں اور ڈاکٹرز کی بھی ہوتی ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ لوگ، تو لڑائی چھوٹی موٹی ہوتی ہے. لیکن آپ طلبہ تنظیمیں بحال کر کے یہ وکلا کی طرح تو نہیں کرنا ہے. انہوں نے جا کے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو یہ غلط ہے نا. میں اتنا نہیں کروں گا پھر یہ بھی ناراض ہوتے ہیں نا. ہم نے تو اوور آل میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سر، طلبہ تنظیمیں یہ جدی پشتی نواب، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار جو آ رہے ہیں نا، ان کی سیاست پہ لات ضرور مارتی ہیں. ہر کالج یونیورسٹی سے جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو 5-7 مین اسٹوڈنٹ لیڈرز مین اسٹریم میں آتے ہیں. اور وہ جب ملک کی سیاست میں آتے ہیں، اس سے غریب کا درد ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مدرسے کی روٹی کھائی ہوئی ہوتی ہے، اس نے مدرسے کی دال چاول اس نے کھائے ہوتے ہیں. اس نے ایک عام تھڑے پہ بیٹھ کے ریڈی والے کا درد اسے پتہ ہوتا ہے. اسے ایک عام دکاندار کا درد پتہ ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے جو فٹ پاتھ پہ سویا ہے، کل میرا بھی کوئی رشتہ دار ادھر سویا کرتا تھا، اسے اس کا درد ہوتا ہے. اس لیے وہ ملک کی سعادت کے لیے، سیاست کے لیے مفید اور فائدہ مند. چند نام میں آپ لیتا ہوں. شیخ رشید احمد. ہاں دیکھیں وہ اچھا، میں آپ کو بہت سمپل سی بات ہوں، میرے اختلاف ہو سکتے ہیں شیخ رشید سے، لیکن بہت سمپل سی بات ہے سر، وہ فرد واحد ہے پوری اسمبلی میں. وہی آپ کی میڈیا کی زینت ہے. اس کے بغیر آپ کے ٹاک شوز کامیاب نہیں ہوتے. اس کے بغیر وہ تڑکا نہیں لگتا. وہ مجمع لگانا جانتا ہے، وہ لوگوں کو امپریس کرنا جانتا ہے. فیاض الحسن چوہان. فیاض الحسن چوہان جمعیت سے تھے، ابھی تو خیر ان کے اختلافات ان سے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں وہ سیاست میں رہتے ہیں، مطلب فرد واحد کی حیثیت سے رہتا ہے. میرے اس سے بھی کئی اختلافات ہو سکتے ہیں. کسی دور میں ہم دونوں ممتاز قادری کی ہیئرنگ پہ بھی جایا کرتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے ایک پیج پہ. ابھی خیر پولیٹیکل تھوڑے بہت ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. احسن اقبال میرے خیال میں، احسن اقبال کی جو MSF سے تھے، ان کی والدہ کا بڑا کردار تھا. جب آسمہ جہانگیر نے غالباً 295C کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی تھی، ان کی والدہ کا بڑا پازیٹیو رول تھا. بڑا ناموس رسالت کے لیے بڑا وہ نکلی. احسن اقبال تو خیر either he was used یا جو بھی ہوا، فیض آباد دھرنے میں مجھے شدید اختلافات رہے ان سے. اچھا یہ لیکن پھر بھی یہ دیکھیں، یہ وہ پرومیننٹ فیسز ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے جن کا آپ نے نام لیا. انہی 5-7 لوگ جو ہر پولیٹیکل پارٹی میں، ان میں سے آدھے زیادہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئے ہیں، باقی تو صرف ڈیسک بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. فرق حبیب کو بھی کریڈٹ دیں گے تھوڑا. فرق حبیب ISF کا صدر تھا سر، تو ظاہر ہے وہ آیا اس میں. ویسے یہ PTI میں دیکھے تو بہت سارے نوجوان جو ہیں، وہ بہت سارے تھوڑے بہت، ایک مراد سعید، مراد سعید، ایک فروخ حبیب، تیسرا کون ہو سکتا ہے؟
علی محمد خان نوجوان نہیں؟ وہ کدھر وہ اچھا پی ٹی آئی کا واحد بندہ جو مجھے سب سے پسند ہے ہاں ہاں علی محمد خان ہے. لالا بڑا پیارا آدمی ہے, آف دا ریکارڈ ہم ایک ہی نظریے کے ہیں اور بڑے اچھے کام وہ بھی کر رہے ہیں. اللہ اسے کامیاب کریں. لبرلس کے اگینسٹ بڑا تگڑا بڑا زبردست مذہبی آدمی ہے. اللہ اسے کامیاب کریں لبرل مافیا کے اگینسٹ جو پارٹی کے اندر اس کے لیے مسائل بنا کے بیٹھے.